لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مل کے سامنے پڑھنا ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد کیونکہ آذان وچ نماز وچ درود وچ حسین آذان وچ نماز وچ درود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جیڑا مخالفت کرے جیڑا او یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا وہ کل بھی مرد آباد سی وہ آج بھی مرد آباد حسین زندہ باد 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 بعد از حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم انوارہ وعظم شانہ وعتم برہانہ ودرود و سلام بارگاہ سید الانام تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز محتشم حاضرین و سامعین ماہانہ درس قرآن بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ بزم فروغ اسلام کے تمام نوجوانوں اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری اشتیاق چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جن احباب نے مل کر اس محفل پاک کو سجانے میں کاوشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جوار رحمت سے بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرات وقار آج کی اس نشست کا عنوان ہے کربلائے معلیٰ کے بعد کے واقعات۔ واقعہ کربلا تک عمومی طور پر لوگ ذکر سنتے ہیں، شہادت امام حسین تک تو پتہ ہوتا ہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت کے بعد کیا کیا ہوا، کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، کیا کیا عجیب و غریب واقعات ہوئے، پھر یزید لعین کا انجام کیا ہوا، اور واقعہ کربلا کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، وہ بھی نہایت دردناک قسم کا واقعہ تھا۔ واقعہ کربلا کے اندر صرف 72 نفوس شہید ہوئے، لیکن واقعہ حرہ کے اندر 10,000 صحابہ و تابعین شہید ہوئے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم اسی موضوع کو آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کربلا جب رونما ہو گیا، کربلا معلیٰ کے اندر امام علی مقام اور ان کے رفقائے کرام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا اور عصر کی نماز کے وقت تقریباً امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ وہ رات بڑی ہی کرب و علم والی رات تھی جو تمام اہل بیت پاک کے نفوس قدسیہ کے اوپر گزری کہ لٹا پٹا قافلہ جو صبح کے وقت فجر کی نماز اکٹھے سارے پڑھ رہے تھے، اب مغرب و عشاء کے وقت وہ صرف خواتین ہیں، اور شہزادہ سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کا نام حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صرف ایک اکیلے مرد وہ خیمے کے اندر موجود تھے، اس کے علاوہ تمام خواتین تھیں، بچیاں تھیں۔ اور 11 محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے جتنے بھی ان کے قتل ہو جانے والے یزیدی تھے، ابن سعد نے ان تمام کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا اور اہل بیت پاک کی نفوس قدسیہ کے جو اجساد مقدسہ تھے وہ کربلائے معلیٰ کے اندر موجود رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ خواتین اہل بیت نے ان کی تدفین کی
اور بعض روایات میں ہے کہ پاس ہی ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام قبیلہ بنی سعد تھا، اور اس قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے شہدائے کربلا کے جتنے بھی اجسام تھے ان کی تدفین کی، ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جتنے بھی اہل بیت پاک کے نفوس تھے ان سب کے سر اقدس تن اقدس سے جدا کیے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ صرف امام علی مقام کا سر اقدس جو ہے وہ تن اقدس سے جدا کیا گیا۔ تو یہ ایک نہایت ہی کربناک قسم کا واقعہ ہے، کربناک قسم کا موقع تھا کہ جب امام علی مقام سید الشہداء علیہ السلام کے سر اقدس کو نوک نیزہ پر رکھا ہوا ہے، اور تمام خواتین ان کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ خیمے کس لیے جلائے گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ خیموں کو جلانے کے اندر وہ خواتین کو بھی جلانا چاہتے تھے، معاذ اللہ وہ اتنی بڑی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ یاد رکھیں، بعض اوقات اہل بیت پاک کی ان خواتین کے حوالے سے کچھ واقعات اس طرح کے سنائے جاتے ہیں کہ ان کو تھپڑ مارے گئے، ان کی چادریں چھینی گئی، معاذ اللہ عصمت دری کی گئی۔ تو کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر اس کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ اتنی کوئی جرت نہیں کر سکتا، اتنی جسارت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت پاک کی ان پاک تینت عورتوں کے اوپر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ہاتھ ڈالے یا اس طرح کا کوئی ظلم و ستم کر دے۔ اگر ایسا کرتا تو زمین و آسمان ایک ہو جاتے، پھر پیچھے کیا بچ جاتا۔ تو جن شہداء امام علی مقام جب کربلائے معلیٰ کے اندر جانے لگے تھے تو سیدہ زینب نے پوچھا تھا کہ اے حسین، سارے شہید ہو گئے ہیں، اب ایک نوجوان ہمارے ساتھ زین العابدین ہے جو شدید بیماری کے عالم میں ہے، اسے چھوڑ کر ہمارے ساتھ جا رہے ہو، ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا جس رب کی بھروسے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑا تھا، فرمایا اسی رب کے آسرے پر میں تمہیں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس رب نے پھر اس کے بعد حفاظت کی، اگرچہ وہ پریشانیاں اور تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہماری ماں بہن کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، ہم برسر ممبر بیٹھ کر ان کی عصمت دری کے واقعات نہیں سنایا کرتے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم ممبروں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو بیان کریں، اور جہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو وہاں اس طرح کے واقعات سنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ خیموں کو جلایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ خیموں کے اندر وہ بوریاں بری ہوئی موجود تھیں جن میں کوفیوں کے خطوط تھے۔ اصل میں وہ ان خطوط کو جلانا چاہتے تھے، اس وجہ سے خیموں کو جلایا گیا کہ کوئی نشان باقی نہ رہے کہ ان کوفیوں نے ہی امام علی مقام کو یہاں بلایا تھا، اور انہی کوفیوں میں سے کافی سارے لوگ لشکروں کے اندر موجود تھے، پیسے اور مال و دولت کے لالچ کے اندر آ کر امام علی مقام کے مقابلے کے اندر آ گئے۔ اب اس قافلے کو سواریوں کے اوپر سوار کیا گیا۔ کس طرح سوار کیا گیا؟ ننگی سواریوں کی پیٹھ کے اوپر خواتین کو ہاتھ باندھ کر سوار کیا گیا، اور حضرت امام زین العابدین کو ہاتھوں کے اندر بیڑیاں اور پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں ڈال کر سفر کے اندر سواری کے اوپر سوار کیا گیا۔ اس انداز میں یہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ ہے، لیکن یزیدی اس سے بھی جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یزیدی اب بھی گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ کوئی جو ہے وہ حملہ نہ کر دے۔ اور ان خواتین کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اور ننگی سواریوں کی پیٹھ کے اوپر آسان تو نہیں ہوتا بیٹھنا، عام بندہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، بغیر زین کے، بغیر سواری کے اوپر کپڑا ڈالے بیٹھا نہیں جا سکتا۔ لیکن ان کو لے جایا گیا کوفہ کے اندر۔ کوفہ کے اندر جب یہ لشکر پہنچا تو کوفی جو ہے وہ روٹتے پیٹتے آئے اور آ کر اظہار افسوس کرنا شروع ہوئے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھنے لگا ہوں واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات کا، اس کے حوالے سے آپ تاریخ طبری کے اندر واقعات پڑھ سکتے ہیں، تاریخ ابن کثیر کے اندر واقعات پڑھ سکتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر آپ واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے اندر پہنچا ہے تو اہل کوفہ روتے پیٹتے آئے، تو سیدہ زینب نے وہاں پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے پردے کی حالت میں ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون جن کی رگوں کے اندر گردش کر رہا تھا، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جرت مندی کے ساتھ، جرت حیدر کرار کے مطابق آپ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے اہل کوفہ، مکارو ایارو، تم اب روتے پیٹتے آتے ہو، بتاؤ کہ ہمیں یہاں پر بلایا کس نے تھا، کس نے خطوط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا، کس نے پھر ساتھ چھوڑا ہے، کون مخالف آیا ہے؟ اگر تم اب جو ہے وہ یہ بہانے تراشتے ہوئے آتے ہو تو فرمایا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی حال کے اندر روتا پیٹتا رکھے۔ اور امام زین العابدین
آپ بھی شدید کرب کی حالت میں ہیں، آپ کی زبان سے بھی اسی طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اس قافلے کی مائیت کے اندر ابن زیاد کے دربار میں لا کر رکھا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے ایک تشت کے اندر امام علی مقام کا سر اقدس رکھا گیا، اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ امام علی مقام کا چہرہ جو ہے وہ تر و تازہ ہے، امام علی مقام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ اور جب امام علی مقام کا سر اقدس اس تشت کے اندر رکھا گیا، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے سر اقدس کے اوپر انوار کی رحمتوں کا نزول فرمانا شروع فرما دیا، رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر اقدس کو دیکھتے ہوئے ابن زیاد لعین مردود نے ایک چھڑی اٹھائی، اور چھڑی اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر لگانے کی جرت کی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہا، اے ابن زیاد بدذات لعین بدبخت، اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا دے کہ یہ وہ نواسہ رسول کے وہ ہونٹ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محبوب کائنات اپنے ہونٹوں سے حسین کے ان ہونٹوں کو بوسہ لیا کرتے تھے، حسین کے ان ہونٹوں کو حضور خود چوما کرتے تھے، لہذا چھڑی کو پیچھے ہٹا دے۔ جب آپ کی گفتگو ہوئی تو سارے اس دربار کے اندر سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر ابن زیاد کہنے لگا، تمام حمد و ثنا ہے اس رب کی، اس رب کائنات کی جس نے تمہاری حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشنا کیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گرجدار آواز کے اندر ارشاد فرمایا تمام حمد و ثنا ہے اس رب کائنات کی جس نے ہمارا اور ہمارے خاندان کا ذکر پاک قرآن کے اندر کیا، تمام حمد و ثنا ہے اس رب کائنات کی جس نے ہماری طہارتوں کا اعلان قرآن میں کیا، اور تمام حمد و ثنا ہے اس رب کائنات کی کہ وہی رب کائنات تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب کے یہ جملے سننے کے بعد دربار کے اندر سناٹا چھا گیا، دربار کے اندر خاموشی چھا گئی۔ حضرت سیدہ زینب کی زبان سے جو جملے نکلے تھے یہ کس طرح پورے ہوئے؟ 67 ہجری کے اندر 6 سالوں کے بعد ابن زیاد مختار سقفی کے مقابلے کے اندر لڑتے لڑتے اسی دریائے فرات کے کنارے پر قتل کیا گیا۔ جس دریائے فرات کے کنارے پر اس نے امام علی مقام کو شہید کروایا تھا، اسی دریائے فرات کے کنارے پر اس کو قتل کیا گیا، اس کا سر جدا کیا گیا، اور اس کے سر کو نیزے کی نوک پر لا کر اسی کوفہ کے دربار میں اسی تشت کے اندر رکھا گیا، اور وہیں پر اس کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کے سر کاٹ کر وہاں پر رکھے گئے۔ اور پھر پورے دربار نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اژدہا، ایک سانپ نمودار ہوا، اور وہ ایک ایک کر کے سب کی گردنوں سروں کے قریب سے گزرتا ہے اور ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچتا ہے، تو ابن زیاد کے منہ سے داخل ہوتا ہے، ناک سے باہر آتا ہے، پھر منہ سے داخل ہوتا ہے، ناک سے باہر آتا ہے، 3-4 بار ایسا ہوتا ہے، پھر اچانک وہ سانپ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ابن زیاد کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت اس کے مقدر بن جاتی ہے۔ حضرات وقار، پھر یہ قافلہ بازاروں سے گزرتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تذکرہ ان کا سنیے دل بیدار کے ساتھ، تذکرہ ان کا سنیے دل بیدار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ۔ اور صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، ارے روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ، روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ۔ اور آپ کہتے ہیں، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کے سر اقدس کو اسی انداز کے اندر شام کے بازاروں سے گزارا گیا، اور شام کے بازاروں کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک خاتون جو ان قیدیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، نحیف عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آگے بڑھ کر ان قیدیوں کو پانی پلاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب پوچھتی ہیں، اے خاتون تم کون ہو؟ ہم قیدیوں کی خبر گیری کرنے والی کون ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہوں، میں ایک عرصہ پہلے مدینہ منورہ کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر خدمت سر انجام دیا کرتی تھی،
فرمایا کہ میں وہاں سے جب نکلی تھی تو مجھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے رخصت کرتے ہوئے شام بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ اے میری کنیز، جب بھی شام کے بازاروں سے کوئی قافلہ گزرے، کوئی لشکر گزرے، کوئی قیدی گزرے، تو فرمایا ان کو پانی پلا دینا، ان کو پانی پلا دیا کرنا۔ فرمایا میں تو ان کے حکم کی پاسداری کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب سمجھ گئیں یہ تو وہی خاتون ہیں جو بچپن میں ہمیں بھی جھولے جھلایا کرتی تھی، جو ہمارے گھر کے اندر خدمت کیا کرتی تھیں۔ کہا اماں جان بتائیے آپ کی کوئی خواہش ہو، کوئی دعا ہو، ہم قیدی ہیں، غریب الوطنی کی حالت کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیدیوں کی، مصیبت زدوں کی دعاؤں کو سنا کرتا ہے، بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کریں۔ وہ مائی صاحبہ کہتی ہیں بیٹی اگر میرے لیے دعا کرنی ہے تو یہ دعا کرو، میں زندگی میں مدینہ منورہ کے اندر سیدہ کائنات کے گھر کے اندر جب خدمت کرتی تھی تو سیدہ کائنات کے بچوں کو اپنی گود کے اندر کھلایا کرتی تھی، ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی، جھولے جھلایا کرتی تھی۔ اب شام میں آ جانے کے بعد واپس نہیں جا سکی، خبر ملی کہ امام حسن کو شہید کر دیا گیا ہے، امام حسین اور سیدہ زینب زندہ ہیں، میرے لیے یہ دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدہ زینب اور امام حسین کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتی ہیں اماں جی آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ آپ کے سامنے فاطمہ کی بیٹی زینب کھڑی ہے اور نیزے کے اوپر جو سر ہے یہ حسین کا سر جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس انداز کے اندر وہاں سے وہ گزرتے ہیں اور پھر دمشق کے اندر یزید کے دربار کے اندر اس قافلے کو لے جایا جاتا ہے۔ یزید کے دربار کے اندر جب امام علی مقام کا سر اقدس پہنچا تو چونکہ یہ مشہور کیا گیا تھا کہ کچھ باغی تھے جن کو کچل دیا گیا اور ان کی خواتین کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، تو یزید نے اپنی فتح کے جشن کے اندر کچھ اشعار عربی کے اندر پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ جو باغی تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا، ہمیں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب باتیں کرنا چاہیں اللہ اکبر تو اس وقت صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا بدبخت لعین تو نواسہ رسول کو شہید کر دینے کے بعد اب فتح کے انداز کے اندر جشن مناتا ہے، آج تو نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، کل قیامت والے دن تو ابن زیاد اور شمر ذوالجوشن کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہ امام حسین ہی وہاں پر موجود ہوں گے، بتا کس منہ کے ساتھ ان کا سامنا کرے گا، کس منہ کے ساتھ ان کا سامنا کرے گا۔ تو پوری محفل کے اندر، پورے دربار کے اندر سکتہ طاری ہو گیا۔ اور پھر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جلیل القدر خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید لعین بدبخت تو چاہتا ہے بہانے بنا کر ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو عجیب و غریب کہانیاں سنا کر تو یہ ظاہر کرے کہ ہم جو ہے وہ باغی تھے اور باغیوں کے سر کچل دیے۔ فرمایا نہیں، یہ خاندان رسول ہے۔ اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے یزید لعین تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ہمارے ذکر کو ختم کرنے کے لیے، ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، نہ تو تاریخ کے صفحات سے ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت کو تو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے اس جرت مندی کے ساتھ یزید کے دربار کے اندر آپ نے کلام کیا کہ پورے دربار کے اندر سکتہ طاری ہو گیا، سارے یزیدی آپس میں سرگوشیاں کرنے شروع ہو گئے۔ یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ ہے، وہ صبر و استقامت سے کھڑے ہو کر دی ہوئی وہ گفتگو ہے، وہ خطبات ہیں جن کی وجہ سے یزید کے دربار کی بنیادیں بھی ہلنا شروع ہو گئیں۔ حضرت سیدہ زینب نے اس انداز میں کلام کیا، اللہ اکبر، ہر چند کے اس باغ کی ہر شاخ جڑ گئی، ہر چند کے اس باغ کی ہر شاخ جڑ گئی، لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی۔ بلند آواز سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ ہر چند کے اس باغ کی ہر شاخ جڑ گئی، لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی، اور بھائی سے یوں بہن نے تڑپ کر علم لیا، آخر یزیدیت کو فتح کر کے دم لیا، آخر یزیدیت کو فتح کر کے دم لیا، اور انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئی، انسان کو زندگی کا
کرینہ سکھا گئی، ارے زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی، اور گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے خون سے دین کو اجالا کچھ اس طرح، تاج شہی فضا میں اچھالا کچھ اس طرح، نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، کہ بعد از حسین صبر کی عکاس بن گئی، بنت علی جلال میں عباس بن گئی، بنت علی جلال میں عباس بن گئی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ اس عظیم و شان انداز کے اندر، اس دلیری کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ تھا کہ دربار یزید کے اندر چیما گوئیاں ہونے شروع ہو گئیں، لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع ہو گئے۔ یزید سمجھ گیا کہ اب پلڑا جو ہے وہ ان کا بھاری ہو گیا ہے، اب لوگ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو فوراً اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا اوہو نہیں، اصل میں نے تو کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا، میں تو امام حسین کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو جن بدبختوں نے کیا ہے غلط کیا ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید لعین، تو ہماری 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سر شہیداں جتنے بھی سر ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اور تمام شہدائے کربلا کا احترام کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے، ان کی قبروں کے مقامات اور نشانات کو جو ہے وہ اویزاں کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی کربلائے معلیٰ کے اندر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، امام علی مقام کو شہید کرنے والے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہمیں قصاص دیا جائے، بدلہ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جامعہ مسجد دمشق کے اندر حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ دینے کا موقع دیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے قافلے کو حفاظت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ روانہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے کہا جی آپ کی ساری شرائط مانتا ہوں۔ باقاعدہ قافلہ ترتیب دیا گیا، حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، اور ان کے ساتھ کچھ محبان اہل بیت جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے، ان کی معیت کے اندر قافلہ تیار کیا گیا کہ یہ واپس ان کو لے کر جائیں گے کربلا کے اندر، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ جو ہے وہ ادب و احترام سے چھوڑ کر آئیں گے۔ پھر کہا جی یزید جو امام علی مقام کے قاتلین ہیں ان کے بارے میں، تو یزید نے کہا جی کون ہے امام علی مقام کے قتل کرنے والا، امام علی مقام کو شہید کرنے والا؟ آواز آئی جی ابن زیاد نے یہ کیا ہے۔ ابن زیاد کو بلایا گیا، ابن زیاد کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو خولی کا کام ہے۔ خولی کو پوچھا گیا تو خولی کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا، سر حسین کو شمر ذوالجوشن نے جدا کیا ہے، اس بدبخت نے کیا ہے۔ شمر ذوالجوشن کو بلایا گیا تو شمر ذوالجوشن نے کہا کہ میں نے خود کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو جو حکم دیا گیا تھا، اصل میں حکم دینے والے مجرم ہیں، آرڈر کرنے والا مجرم ہے۔ تو آرڈر کرنے والا کون تھا؟ یزید بدبختی تھا آرڈر کرنے والا۔ جب بات واپس یزید کے اوپر آئے گی تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ خطبہ دیں، اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بعد میں سوچ لیں گے، آپ خطبہ جو ہے جامع مسجد دمشق کے اندر جائیں اور آپ کے قافلے کو ہم واپس بھیجتے ہیں، ہم جو ہے وہ قاتلین امام علی مقام کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ جب امام علی مقام حضرت امام زین العابدین کو جامع مسجد دمشق کے اندر خطبہ جمعہ دینے کے لیے موقع ملا، اور حضرت امام زین العابدین جامع مسجد دمشق کے لکڑی کے بنے ہوئے اس منبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، اور حمد و ثنا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کمال خطبہ تھا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کو رب نے تاجدار انبیاء بنا کر بھیجا ہے، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جسے رب نے احمد مختار بنا کر بھیجا ہے، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جسے رب نے عرش پر بلا کر بے پردہ اپنا دیدار عطا کروایا ہے۔ ہاں فرمایا میں اس فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت قرار دیا ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو شیر خدا ہیں، اور میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، میں اس حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جس کے خاندان کو صحابہ و اہل بیت کو کربلائے معلیٰ کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پوری جامعہ مسجد دمشق کے اندر کوہرام مچنا شروع ہو گیا، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آہیں اور سسکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایسا لگتا تھا
جیسے امام حسن مجتبی جامع مسجد دمشق کے ممبر کے اوپر آ گئے ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے امام حسین سیدنا زین العابدین کے پیٹھ کے اوپر تھپتھپی لگا رہے ہوں، اور ایسا لگتا تھا جیسے سیدنا علی المرتضی حضرت امام زین العابدین کی زبان سے خود کلام کر رہے ہوں۔ اس انداز کے اندر، جلالی انداز کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ حیدری فیضان کا شاہکار زین العابدین، حیدری فیضان کا شاہکار زین العابدین، فاطمی ابن شہ ابرار زین العابدین، اور مصطفیٰ کے ہیں پسر، مصطفیٰ کے ہیں پسر، زہرا کے ہیں لختے جگر، مصطفیٰ کے ہیں پسر، زہرا کے ہیں لختے جگر، اور خون حیدر کرار زین العابدین۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے کا ایسا اثر ہوا کہ یزید کے ہی لشکر کے اندر، یزید کے ہی چاہنے والوں میں، یزید کے ہی درباریوں کے اندر یزید کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ یزید نے جب دیکھا حضرت سیدنا زین العابدین کے اس جلالی خطبے کی وجہ سے لوگ یزید کے گریبان پر آنے کے قریب ہو گئے ہیں، تو یزید نے فوری طور پر اشارہ کیا، اٹھو بھائی اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان دو اذان دو۔ مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان دو، مؤذن کھڑا ہوا، اس نے امام علی مقام کے خطبے کو روکتے ہوئے اذان دینا شروع کیا۔ اب جو ہی اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے کہا ہاں ہاں، ہم نے اپنے خون سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا او یزید لعین، تو ہمارے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، بتا اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا حسین کے نانے کا نام ہے؟ بتا اذان کے اندر کس کا نام ہے؟ اب اس خطبے کے بعد حضرت امام زین العابدین اور آپ کے قافلے کو کربلا معلیٰ کے رستے کی طرف سے مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا، اللہ اکبر، وہ مدینہ منورہ جہاں سے عالی شان انداز کے اندر امام علی مقام کی قیادت کے اندر یہ لشکر نکلا تھا، جب لٹا پٹا یہ قافلہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا۔ تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، تمام خواتین گھروں سے باہر آ گئیں، ہر آنکھ نم ہے، ہر آنکھ پشیمان ہے، تمام صحابہ و تابعین رو رہے ہیں، تمام بچے غمگین ہیں، تمام بزرگ حیران و پریشان ہیں۔ ان کے ساتھ معیت کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر حاضری دی گئی، اور جب یہ مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یزید لعین بدبخت نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو تمام اہل مدینہ نے یزید کی مخالفت شروع کر دی۔ اکثر نے تو بیعت کی بھی نہیں تھی، جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ مکہ مکرمہ کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور کہا گیا ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ کہا جاتا ہے جی صحابہ کہاں تھے واقعہ کربلا کے وقت؟ صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بھائی آپ نے پورا واقعہ کربلا سن رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے امام علی مقام مکہ سے نکلتے ہوئے بھی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، مدینہ سے نکلتے ہوئے بھی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلتے۔ وہ تو اہل کوفہ نے بلایا تھا آپ آئیں ہمارے پاس، خطوط لکھا، امام مسلم نے تصدیق کی تھی کہ آپ آئیں، مسلم بن عقیل نے تصدیق کی، اس وجہ سے امام علی مقام وہاں پہنچے۔ تو اب یہ ساری صورتحال جو امام علی مقام کی مخالفت میں بنی وہ اچانک بن گئی، اور جب جہاں جہاں جس علاقے کے اندر یہ خبر پہنچتی گئی کہ امام علی مقام کو یزید لعین بدبخت نے شہید کر دیا ہے، ہر علاقے سے یزید کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئی۔ مکہ مدینہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو یزید کی حمایت کرتا اس وقت، بلکہ گورنر مدینہ تھا یزید کا بھیجا ہوا، اس کو دھکے مار کے لوگوں نے مدینے سے باہر نکال دیا۔ اور ظاہر ہے ایک دم سے خبریں تو پہنچتی نہیں تھیں، جب مخالفت کی خبریں آہستہ آہستہ یزید تک پہنچیں تو یزید لعین بدبخت نے 62 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مدینہ منورہ جس کی عظمت اور پاسداری کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا تھا کہ کہیں یہاں پر قتل و غارت نہ شروع ہو جائے، وہ مکہ مکرمہ جس کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے امام علی مقام کوفہ روانہ ہو گئے تھے، اس مکے اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جرار جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور وہ لشکر سب سے پہلے مدینہ منورہ کے گرد آیا، اور مدینہ منورہ کے جتنے بھی اس وقت صحابہ و تابعین تھے وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کے دفاع اور امام علی مقام کے بدلہ لینے کے لیے یزید کے اس لشکر کے سامنے مدینے سے باہر نکلے۔ مدینے کے باہر ایک مقام تھا جس مقام کو مقام حرا کہا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر یہ جنگ ہوئی، اس لیے اس جنگ کو واقعہ حرا کہا جاتا ہے۔ یہ دردناک قسم کا واقعہ کس طرح پیش آیا
کہ اس لشکر کے اندر یزیدی بہت بڑا لشکر تھا، اس یزید کے لشکر کے اندر سارے ظالم و جابر قسم کے جو ہے وہ جنگجو تھے۔ جب اہل مدینہ نے اس کے خلاف محاذ آرائی کی تو لڑتے لڑتے بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے باوجود بھی تقریباً 10,000 صحابہ و تابعین واقعہ حرہ کے اندر شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کے اندر صرف 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے، واقعہ حرہ کے اندر 10,000 لوگ۔ یہ کس لیے شہید ہوئے؟ امام علی مقام کی محبت کے اندر شہید ہوئے، امام علی مقام کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی مخالفت میں آئے۔ اور یزید لعین بدبخت نے ان سب یزید کے لشکر کے اندر موجود لوگوں نے ان سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر یہ اپنے گھوڑے لے کر داخل ہوئے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نمازیں اور اذانیں نہیں ہو سکیں۔ مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن یزید کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر بدھے ہوئے تھے نا، ان 3 دنوں کے اندر مسجد نبوی کے اندر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی یزید نے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ مسجدوں کو بند کرنا، مسجدوں سے نمازوں کو روکنا یہ حسینی طریقہ نہیں ہے، یہ یزیدی حکمرانوں کا طریقہ ہے۔ یزیدی حکمران مسجدوں کو تالے لگایا کرتے ہیں، مسجدوں کو بند کروایا کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر نمازیں نہیں پڑھنے دیا کرتے، مسجدوں کی بے حرمتی کیا کرتے ہیں۔ جو امام حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تو مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں، ہاں وہ تو مسجد کی آباد کاری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں 3 دنوں تک میں مسجد نبوی کے اندر چھپا رہا، ایک کونے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ مسجد نبوی کے اندر اذانیں ہو رہی تھی نہ نمازیں، کیونکہ گھڑیاں تو تھیں نہیں اس وقت، تو کہتے ہیں نماز کا وقت مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے ان 3 دنوں کے اندر، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے روضہ رسول سے اذان کی آواز کو بھی سنا ہے، نماز کی آواز کو بھی سنا ہے۔ کہتے ہیں دھیمے لہجے کے اندر قبر رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، مجھے پتہ چل جاتا نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں جا کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اور یزید لعین کے جتنے بھی جنگجو تھے ان پر یزید نے 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کو حلال کر دیا، مدینہ منورہ کی عورتوں کو حلال کر دیا۔ اس نے اتنا ظلم و ستم کیا، اور یہاں پر ظلم و ستم ختم نہیں ہوا، پھر اس نے 63 ہجری کے اندر 64 ہجری کے 63 ہجری میں مدینہ میں حملہ ہوا، 64 ہجری کے شروع کے اندر مدینہ کے بعد مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر روانہ ہوا۔ اور مکہ مکرمہ میں مکہ پر کس طرح حملہ کیا انہوں نے؟ منجنیکوں کے ذریعے سے، وہ پرانے زمانے کے اندر آگ کے گولے پھینکنے والی جو مشینیں ہوتی تھیں ان کے ذریعے سے آگ کے گولے مکہ مکرمہ کے اوپر برسائے گئے، غلاف کعبہ جل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا نا اسماعیل علیہ السلام کی عوض میں، اس کا سر، اس کی کھال وہاں پر موجود تھی، اس کے سینگ جل گئے، سر جل گیا، وہ کھال جل گئی، اور کعبۃ اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اور اس طرح اس نے تابڑ توڑ حملے کیے۔ اور یزید کی حکومت کتنے سال رہی؟ 61 ہجری کے اندر تخت نشین ہوا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 62 ہجری میں اس کی مخالفت شروع ہو گئی، 63 ہجری کے اندر اس نے مدینہ پہ حملہ کیا، 64 ہجری کے اندر اس نے مکہ کے اوپر حملہ کروایا۔ جب مکہ پر حملہ ہو رہا تھا اسی دوران یزید لعین بدبخت مقام حرین کے اوپر عیاشی کے لیے گیا ہوا تھا، عیاشی کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی عجیب و غریب بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں، اس کے پیٹ کے اندر عجیب و غریب قسم کے کیڑے بنے، اور وہیں پر تڑپتے تڑپتے یہ وہیں پر واصل جہنم ہو گیا، ذلت و رسوائی کے ساتھ واصل جہنم ہوا، اور کئی دنوں تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں پر ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب اس کی لاش گلنا سڑنا شروع ہوئی، بدبو پھیلنا شروع ہوئی، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یزید واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ یزید کے واصل جہنم ہونے کی خبر جب مکہ مکرمہ کے اندر اس کے لشکر کو پہنچی تو وہ سارا لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ پر حملہ چھوڑ کر واپس جو ہے وہ بھاگ گیا، اور یزید ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا وہ ستم رہا، بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ہاں ہاں یزید مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا کردار مٹ گیا، اس کی قبر کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ آخری اشعار مل کر آپ نے پڑھنے ہیں، جو جو یہ مانتا ہے مل کر پڑھ لے۔ حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔
حسین زندہ ہے، زندہ ہے۔ تھک گئے ہو میرا خیال ہے، ادھر پیچھے والے بھی مل کے پڑھ لو نا۔ حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو رب کے نام پر قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابدی زندگی عطا فرما دی ہے۔ حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، نبی کا دین ہے زندہ، حسین زندہ ہے، نبی کا دین ہے زندہ، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے۔ حضرات وقار، امام علی مقام اور واقعہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی حکمران حکمرانی کے نشے کے اندر ظلم و ستم کرے، نواسۂ رسول کو جو ہے وہ قتل کر دے، اور اتنا بڑا ظلم و ستم کہ مکہ و مدینہ کے اوپر حملے کرے، تو کتنے سال وہ حکومت کر لے گا؟ یزید نے صرف 3 سال حکومت کی۔ وہ تخت، جس تخت کے لیے اس نے اتنے جتن کیے، اتنے ظلم و ستم کیے، نہ وہ تخت اس کے حصے میں آیا، نہ عزتیں اس کے حصے میں آئیں۔ جس تخت کے چکر کے اندر وہ لڑ رہا تھا، آخر آج وہ تخت کس کے حصے کے اندر آیا؟ آج بھی عزتیں امام حسین کو ملی ہیں، قیامت تک عزتیں امام حسین کو ملیں گی۔ امام حسین بظاہر جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو تحریک چلی ہے، اس تحریک نے مسلمانوں کے دلوں کو زندہ کیا ہے، اور دوبارہ اسلام جو ہے وہ دوبالا ہوا ہے، اور یزید کے جتنے چاہنے والے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا۔ کوئی کسی جنگ کے اندر قتل ہوا، کوئی کس انداز میں ذلیل و رسوا اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کے یہ واصل جہنم ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اگر دور حاضر کے اندر حکمران یہ سمجھیں کہ ہم اپنے تخت کی عیاشی کے اندر، ہم اپنی حکومت کی عیاشی کے اندر ظلم و ستم کریں، جو حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو جیلوں کے اندر بند کر دیں، جو حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو قتل کر دیں، جو حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو CCD کے حوالے کر دیں، اگر آج کے حکمران یہ سمجھیں تو کب تک ان کی حکمرانی چلے گی؟ کتنا عرصہ حکومت کر لائیں گے؟ آخر کار پھر ختم ہو جانی ہے۔ آخر کار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت چلنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ اچانک حکومتیں بدل جاتی ہیں، نہ یزید رہا، نہ فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ حامان رہا، بادشاہ اکبر جیسے جو ہے وہ ذلیل قسم کے لوگ جو اپنا نیا دین لے کر آ گئے تھے، وہ بھی ظلم و ستم کرنے والے دنیا سے چلے گئے، ان کا نام مٹ گیا۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔